اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انٹرو ٹیلی سے آپ سے مخاطب، اور آج میں بات کروں گا بر اعظم افریقہ کی۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بر اعظم، ایشیا کے بعد جو رقبے کے اور آبادی کے دونوں لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، وہ ہمارا بر اعظم افریقہ ہے۔ افریقہ یہ عرب کے فوراً بعد آپ کو شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا پہلا ملک مصر، ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ایک آئی لینڈ نما پورا جزیرہ ہے، جس کے ارد گرد 4 سمندر ہیں۔ بحیرہ روم ہے، بحیرہ احمر ہے، بحیرہ ہند ہے اور بحر اوقیانوس۔ ان چاروں کے درمیان گھرا ہوا یہ جو جزیرہ نما بہت بڑا بر اعظم ہے، یہ خط استوا اس کے بالکل درمیان میں سے نکلتا ہے اور تقریباً 2 حصوں میں، برابر حصوں میں اسے بانٹ دیتا ہے۔ اس بر اعظم کا رقبہ 30.37 ملین 30.37 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ گنجان ترین بر اعظم ہے۔ اس کا ایریا پوری دنیا کے تمام بر اعظموں میں 5واں حصہ ہے۔ اس کا لینڈ ایریا جو ہے نا، وہ 1,17,24,000 مربع میل ہے۔ یہ اس کا لینڈ ایریا ہے۔ یہ اگر کلومیٹر میں لیں تو یہ 3,07,65,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف اگر جائیں تو یہ تقریباً 5,000 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک، کونے تک آپ چلے جائیں۔ اور اگر مشرق سے مغرب کی طرف جائیں تو یہ 4600 میل کے قریب اس کا لمبائی بنتی ہے، جو ہم طے کرتے ہیں۔ افریقہ لفظ کہاں سے آیا؟ 2 مختلف زبانوں میں مختلف اس کے معنی ہیں۔ ایک تو لیٹن میں ایک لفظ ہے اپریکا، APRICA۔ اپریکا مطلب ہوتا ہے سنی، چونکہ یہ گرم بر اعظم ہے، یہاں بارشیں کم اور دھوپ سارا سال بے پناہ ہوتی ہے، چنانچہ وہ سورج کے لحاظ سے اسے افریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ لیٹن ورڈ میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لیٹن والوں نے اس کا نام رکھا تھا، لیکن اس کے بعد ایک اور لفظ ہے افریقہ۔ افریقہ ایک بربر قبائل تھے۔ وہ بربر قبائل جو تھے نا، لڑائی جھگڑا کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے، وہ رومن والے کہتے تھے کہ یہ لینڈ آف بربرز ہے، لینڈ آف اپریکاز۔ تو بربر لوگوں کی لینڈ ہے جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ خطہ بڑا زرخیز خطہ ہے، معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے، اور یہاں اس وقت جو ملک ہے نا، ان کی تعداد ہے 54، لیکن 2 ملک ہیں۔ 54 ہے، الجیریا ان میں سب سے بڑا ہے، لیکن 2 ایسے ملک ہیں جو اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان کی آزادی متوقع ہے، یا فی الحال متنازع ہے لیکن جلد متوقع ہے۔ وہ جو ملک ہے نا، وہ ایک ہے مغربی صحارا اور دوسرا ہے شمالی لینڈ۔ یہ دونوں ملک اگر آزاد ہو گئے تو پھر اس کے ممالک کی تعداد 56 ہو جائے گی۔ کل آبادی 1,48,70,00,000 کے قریب ہے۔ ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو دنیا کی کل آبادی کا یہ 17.87 ہے۔ اس میں 44-45% لوگ جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے قصبوں قبیلوں میں اپنی اپنی جگہ آباد ہیں۔ اچھا، اس میں آبادی کے لحاظ سے مسلمان
42% ہے. کچھ عرصہ پہلے تک مسلمان بھی، اور مسلمان تو نہیں لیکن عیسائی اقلیت میں تھے، بہت اقلیت میں تھے. لیکن پچھلے چند سالوں میں، پچھلے کوئی 1.5 سینچری میں عیسائیوں نے بڑی تیزی سے عیسائیت کو پھیلایا. جو شمالی علاقہ ہے اس کا، افریقہ کا، وہ تو پہلے سے مسلمان تھا، لیکن جنوبی علاقے میں وہ جو یہ ہنٹ کرنے نکلے تھے غلاموں کو، اس چکر میں یہاں انہوں نے بہت بڑی جلغار کی، اور وہاں چرچ، وہ جو مشن بھی گئے ان کے، اور انہوں نے اس وادی کو کافی کرسچنز بنایا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے آبائی مذہب تھے وہ انہوں نے چھوڑ کے نا، تو 42% مسلمان وہ کافی عرصے تھے، لیکن 49% جو ہے وہ اس وقت کرسچنز ہے. اور باقی ان کا آبائی مذہب وہ بڑا عجیب سا مذہب ہے. اس میں کوئی ایک مذہب نہیں، ہر فرقے کا، ہر گروپ کا، اور ہر جگہ جو قبائل رہ رہے ہیں نا، ان کا اپنا اپنا مذہب ہے، جس کی، اور ان مذاہب کا حساب ہی کوئی نہیں کہ کتنے زیادہ ہیں. اچھا، ایک ان میں ملک ہے سینیگال. سینیگال مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے. اس میں ایک علاقہ ہے میٹم. میٹم ایک علاقہ بھی ہے اور ایک قبیلہ بھی ہے بہت بڑا. میٹم کا لغوی معنی ہوتا ہے بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، اس طرح اس کے معنی ہیں. ان لوگوں کا اپنا ایک انداز ہے. اچھا، یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کے بعض ایسے حصے ہیں، وہ آپ کو ایمیزون کے علاقے میں بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو افریقہ میں بھی نظر آئیں گے، اور ہندوستان کے بھی بعض حصوں میں آپ کو نظر آئیں گے جہاں جدیدیت نہیں پہنچ سکی، جنہوں نے پہنچنے ہی نہیں دیا، قبول ہی نہیں کیا گیا. ایک تو وہ دور دراز علاقوں میں تھے، دوسرا جب جدید لوگ یا ماڈرن دنیا کے لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انہیں نہیں آنے دیتے، وہ اپنی روایات برقرار رکھتے ہیں. سوری جی. وہ اسی طرح پتوں کے لباس پہنتے ہیں، اپنی وہی روایات ان کی جب. تو میتم جو قبیلہ ہے یہ بھی انہی قبیلوں میں سے ایک ہے جو روایت پسند ہیں، جو اپنی روایات چھوڑنا نہیں چاہتے، جو نہیں چاہتے کہ نئے انداز سے ہم دنیا کو اپنائیں. جو آج دنیا نئی، اس کی کو قدروں کو اپنے قریب آنے دے. چنانچہ انہوں نے ان کی اپنی ان کی جب سے جو سب سے عجیب روایت ہے نا کہ وہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، اور فٹ بال کھیلنے کے لیے وہ فٹ بال کا استعمال نہیں کرتے. انہیں فٹ بال کا پتہ ہی نہیں، بلکہ وہ اب تو انہیں خیر پتہ ہوگا، لیکن کبھی اس کے زمانے میں نہیں پتہ تھا. چنانچہ وہ فٹ بال کے قریب اب بھی نہیں پھٹکتے. وہ کرتے کیا ہیں کہ انسانی کھوپڑیاں جو ان کے پاس ضائع ہوئی ہوتی ہیں، جو بندے مر جاتے ہیں ان کی پڑی ہوتی ہیں، یا جو ان کھوپڑیوں کو گیند کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کھوپڑیاں ہارڈ ہوتی ہیں، ہیوی ہوتی ہیں، وہ اتنی تیزی سے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی، لیکن ان کی ایک روایت ہے، وہ کھوپڑیاں لے کے ان کی مدد سے انہیں بال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ کھیل صدیوں سے کھیلتے آ رہے ہیں. یہ ان کا ایک مذہبی سا تہوار ہے، اور اس کو وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے. چنانچہ آج کی یہی خاص انفارمیشن تھی کہ دنیا میں فٹ بال ایک ایسی جگہ بھی کھیلا جاتا ہے جہاں انسانی کھوپڑی فٹ بال کی طرح بال کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اور لوگ بڑے اور شوق سے آ کے وہ دیکھتے ہیں. اس قبیلے میں یہ کھیل بڑا پاپولر ہے. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.